الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام القرآن میں نکاح سے متعلق قرآنی احکام پر بیان ہمارا جاری تھا، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے 2 آیات قرآن پاک کی نکاح سے متعلق منتخب کی تھی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکام ذکر فرمائے تھے، اور آخر میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی مدت عدت پوری کر لیں تو تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ یہ دونوں آپس میں بھلائی کے ساتھ رضامند ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک ازکی لکم، یہ اطہر، اور یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی مدت عدت پوری کر لیں، اور پھر یہ عورتیں اپنے سابقہ شوہروں کی طرف لوٹنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ان طلاقوں کا بیان ہے کہ جس کے بعد اگر عورت عدت گزار بھی لے تب بھی سابقہ شوہر کی طرف لوٹنا ممکن ہوگا۔ ویسے تو انشاءاللہ ہم طلاق کے اور احکام تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں گے، لیکن اس میں چونکہ نکاح کا تذکرہ تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا طلاق کا یہ مفہوم سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص 1 یا 2 طلاقیں دیتا ہے، 1 یا 2 طلاقیں، تو اس کے لیے اپنی زوجہ سے بغیر حلالہ کے رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اب وہ 2 طلاقیں چاہے اس نے لفظ طلاق سے دی ہوں، چاہے لفظ کنایہ جیسے ایسا لفظ استعمال کیا جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے جا دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، اور طلاق کی نیت کر لی، ان دونوں صورتوں میں اگر لفظ طلاق سے طلاق دی ہے تو عورت دوران عدت نکاح سے نہیں نکلتی، لیکن جب عدت تمام ہو جاتی ہے نکاح سے نکل گئی، اور کنایہ لفظ سے طلاق دینے کی صورت میں فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، عدت تو اب بھی لازم ہے۔ اب اس شوہر کے لیے اجازت ہے اگر یہ چاہتا تو پہلے والی صورت میں کہ جس میں لفظ طلاق سے طلاق دی تھی، یہ دوران عدت زوجہ کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا، بغیر نکاح کے رکھ سکتا تھا، اسی لیے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پہلی صورت میں بھی عدت گزر گئی تو اب نکاح کرنا پڑے گا۔ اور کنایہ لفظ سے جو طلاق دی جاتی ہے، یعنی ایسے لفظ سے جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس سے عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، چاہے عدت میں ہو چاہے عدت کے بعد ہو، یعنی عدت سے جیسے طلاق دی عدت نکاح سے نکل گئی، اب وہ عورت عدت گزار رہی ہے، یہ شوہر دوران عدت رجوع کر سکتا ہے لیکن نکاح کے ساتھ، اور اس میں بھی اگر عدت گزر گئی اس کے بعد بھی یہ اس کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے، لیکن نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو رجوع کی صورت بتائی ہے اسی صورت میں جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ 1 یا 2 طلاقیں اس نے دی ہوں، 3 طلاقوں کی صورت میں یہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، اس کا حکم میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی ازواج کو 1 طلاق دو یا 2 طلاق دو، اور پھر دوران عدت تم نے ان سے رجوع نہیں کیا، کہ جو لفظ طلاق سے طلاق دی تھی اس میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے تھے، نہیں کیا، لفظ کنایہ سے طلاق دی فوراً نکاح ٹوٹ گیا تھا، تم نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے تھے، نہیں کیا، حتیٰ کہ مدت عدت گزر گئی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے رجوع نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ طلاق کی آخری حد ہے 3 کا عدد ہے، 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہیں تو اب تم ان کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ اور اولیاء کو خاص طور پہ خطاب کر کے حکم فرمایا کہ اگر یہ تمہاری بچی اپنے سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہتی ہو اور یہ سابقہ شوہر بھی اس سے راضی ہو، اور اس میں قید لگائی ہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر یہ دونوں شرعی بیان کردہ بھلائی والے اچھے طریقے کے ساتھ باہم ایک دوسرے سے راضی ہوں تو پھر ان کو مطلب مل جانے دو، ان کو نہ روکو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک ایسے شخص کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر جانا کہ جس کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اس شخص سے جس کے ساتھ پہلے زندگی گزار چکا ہے انسان، مزاج بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند بھی سمجھ میں آئی ہوتی ہے،
کچھ ذہنی ہم آہنگیاں بعض امور میں سمجھ میں آئی ہوتی ہیں، بعض میں اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو اس جدائی کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں خیال کرنا تھا، تو کمپرومائز زیادہ بہتر انداز سے ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی اجنبی شخص سے نکاح کیا جائے تو پھر وہ ایک نیا مطلب پروسیس شروع ہو جائے گا کہ پہلے ایک دوسرے کی پسند کو سمجھنا، ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا، اس کے بعد پھر معاملات مطلب ایک اعتدال میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اولیاء کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بچیاں اپنے سابقہ شوہر کی طرف لوٹنا چاہیں تو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مشاورتاً اولیاء بچی کو سمجھائیں کہ وہ شخص صحیح نہیں تھا، مثلا ایک شخص شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہے، لیکن مایلان قلب کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بعض اوقات ایسے شخص کی طرف بھی دل مائل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ بچی کو اس نے طلاق دے دی، حالت نشہ میں دی، کیسے بھی دی، لیکن زوجہ چاہتی ہے میں اسی شوہر کی طرف جاؤں، اس کا میلان قلب اس کی طرف ہے، تو پھر یقیناً گھر والے ہلکی سی سختی، یعنی جبر نہیں کر سکتے، لیکن ہلکی سی سختی پیار محبت سے بچی کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں پر جانا تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن اگر بچی یہ کہتی ہے کہ میں نے اسی سابقہ شوہر کے پاس جانا ہے تو پھر اس کو روکنا شرعاً جائز نہیں، وہ بالکل جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں گویا کہ ایک حکم کی سختی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان ہے، مومن ہے، اللہ نے اس کو گویا کہ منتخب کیا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے جیسے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر تم انسان ہو نا تو آئندہ ایسا مت کرنا۔ اب انسان تو وہ پہلے ہی ہے بیچارہ، لیکن ہم اس کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بات کی اہمیت واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اہم بات ہے، اگر تم واقعی کچھ ذی شعور ہو، سمجھ رکھتے ہو، تو پھر آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر جو یہ فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ سابقہ شوہر سے کمپرومائز کرنا، دونوں کو جبکہ غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہو پھر مل کر رہنا، یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں خاص طور پہ کہ جب بچے ہوں، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، مرد دوسری عورت سے نکاح کر لے، یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے، تو بیچ میں بچے تو پس جاتے ہیں بیچارے، یا تو وہ ستیلے باپ کا سامنا کریں گے یا ستیلی ماں کا کریں گے، اور دونوں صورتوں میں ان کے لیے ایک ذہنی اذیت ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے۔ اب اگر یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ مل جاتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک پرسکون زندگی کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ پاکیزگی بھی زیادہ ہے، اور ہمارے باطن کے لیے صفائی اور ستھرائی بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر بیان فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے اور پھر دوران عدت اس سے رجوع نہ کرے حتیٰ کہ عدت تمام ہو جائے، تو پھر وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور جب وہ نکاح کرنا چاہے یا بچی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء اس کو نہ روکیں۔ 1 یا 2 طلاق کی قید اس لیے لگائی کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کے پروسیس کے بغیر دوبارہ یہ عورت سابقہ شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اور وہ خود قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شوہر اس عورت کو تیسری طلاق دے دے، یعنی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، کیونکہ اس سے کچھ پہلے اگر آپ پڑھیں قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، یعنی 2 طلاقیں شوہر نے دی، پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا یہاں بیان فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اس سابقہ شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ لڑکی اس پہلے والے شوہر کے علاوہ کسی شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس بچی کو طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی اس میں گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس لڑکی پر اور پہلے والے شوہر پر، ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، لیکن کب؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، جبکہ ان دونوں کو یقین ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ بیان کرتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، صاحب علم اور ذی شعور قوم کے لیے ان احکام کو بیان فرماتا ہے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جو پیچھے حکم ہے اس کو ہم مقید کرنا لازم ہے کہ ہم اسے 1 یا 2 طلاقوں کے ساتھ مقید کریں، کیونکہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ہی سابقہ شوہر براہ راست زوجہ کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے پروسیس کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام بعد میں کریں گے جب طلاق کے موضوع پر آئیں گے کہ حلالہ کا پروسیس کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کیا خدا نخواستہ یہ مولویوں کی اپنی ایجاد ہے حلالہ کا پروسیس کا معاملہ، اور اس میں کہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، کس انداز سے حلالہ ہو سکتا ہے، کس انداز سے نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے سورہ تھوڑی 1-2 بات کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران عدت نکاح تو دور کی بات، صراحتاً نکاح کے پیغام کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اگر کسی بہن کی عدت چل رہی ہو تو اس لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ صراحتاً اسے اگر نکاح کا پیغام دیا جائے گا تو یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، اشارتاً۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کسی عورت کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، یا وہ عورت پردے میں کہیں بیٹھی ہے تو ذرا زور سے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں اس صفات کی حامل عورت سے نکاح کروں، اور وہی صفات ہوں جو اس خاتون کے اندر ہوں تو وہ سمجھ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے جس کی اجازت اللہ نے دی۔ تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے قلوب میں اس کا ارادہ چھپا کر رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان قریب تم انہیں پیغام نکاح کے ذریعے یاد کرو گے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ ان سے اتنی ہی بات کہو جو شریعت کی جانب سے معلوم شدہ ہے، یعنی اشارتاً کنایتاً وہی پیغام بس دے سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کا پختہ ارادہ نہ کر لو۔ پختہ ارادہ نہ کر لو سے مراد کہ نکاح کا واضح طور پہ ان کو پیغام نہ دے دو۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جب تک کہ عدت کا مقرر کردہ حکم اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے قلوب میں ہے، فاحذروہ، تو تم اللہ تعالی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا حلیم ہے، یعنی حلم والا ہے۔ تو گویا کہ اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ صراحتاً واضح طور پہ نکاح کا پیغام نہ دو، جس کو ہم منگنی کرنا کہتے ہیں، بات پکی کرنا کہتے ہیں، پختہ پیغام نکاح کرنا کہتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور جب پیغام منع ہے تو فعل نکاح تو بدرجہ اولا منع ہوگا، وہ بھی منع ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً کہنا، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے، یا دل میں اگر تمنا ہے، اس کی دل میں وہ ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صراحتاً پیغام نہیں دینا چاہیے۔ آگے ایک مرد و عورت کے باہم تعلق سے متعلق ایک آیت کریمہ ہے کہ جو بھی یہ بھی چونکہ نکاح کے بعد ہی اس کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس حکم کو بھی دیکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب یہ آپ سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایام میں ازواج کے قریب جانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، کہ وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم ایام حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں،
فَإِذَا تَطَهَّرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو پھر تم ان کے پاس آؤ جیسا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا. ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ویحب المتطہرین اور خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو اس میں صراحتاً ایام حیض میں زوجہ سے قربت کرنے قریب ہونے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. لہذا یہ معلوم ہوا کہ ان ایام میں قریب جانا حرام ہے. لکھایا رسول نے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ حکم پہلے ہم نے بیان کر دیا تھا ایک روزوں کے ضمن میں، لیکن چونکہ نکاح کے بعد کا یہ تعلق ہے اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کرنا اپنی ازواج کے ساتھ. یہ پہلے منع تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت ارشاد فرمائی. آگے ارشاد فرمایا کہ فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ علیکم، تو اب تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تھی. تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ فالآن باشرہن، تو اب تم ان سے تعلق قائم کرو. یہ صیغہ امر ہے، باشرو صیغہ امر ہے. تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کوئی ایسا لفظ آئے جس میں بظاہر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہوا نظر آئے تو وہ فعل ہم پر فرض یا واجب بھی ہو جائے گا. تو رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت ہو، ورنہ کم از کم مباح ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. کوئی قریب ہونا چاہے نہ ہونا چاہے کوئی اس پہ لازم نہیں ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ صیغہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب تھوڑا سا مہر کے بارے میں ایک دو آیات کریمہ ہیں جن میں مہر کے احکام بیان ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو تم جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو یعنی نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو، فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مقرر کرنے کے بعد اس مہر میں کمی بیشی کے سلسلے میں آپس میں رضامندی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، حکیم ہے. تو گویا کہ اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو. تو ایک تو مہر کی ادائیگی کا حکم ہے، تو مہر عورت کا حق ہے اور اللہ تعالی نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا. اور یہاں پر یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ عورت اس کا مہر ادا کر دیں. اور فرمایا کہ مقرر کرنے کے بعد اس مہر میں کمی بیشی کے سلسلے میں آپس میں رضامندی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر لڑکی اپنی مرضی سے اس مہر میں کچھ کمی کرنا چاہے کر سکتی ہے کہ اس کا حق ہے. اور اگر شوہر اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرنا چاہتا ہے کہ مثلا 1 لاکھ مہر تھا چلو میں تمہیں 1.5 لاکھ دوں گا، تو بالکل کر سکتا ہے، وہ زیادتی بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ دونوں باہم راضی ہوں. مثلا لڑکی کہتی ہے کہ میں کم کرتی ہوں، مرد کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، مرد کہتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں، لڑکی کہتی ہے میں اس کو قبول نہیں کرتی ہوں، تو وہ تو پھر باہم رضامندی نہ ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے، شوہر بھی اس پہ راضی ہے، یا شوہر زیادتی کرتا ہے بچی اس پر راضی ہے، تو یہ کمی بیشی باہم رضامندی سے بالکل ہو سکتی ہے. پہلے ایک آیت اور دیکھ لیں پھر اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر بخوشی ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ تمہیں اپنے مہر میں سے بذات خود خوشی کے ساتھ کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے مبارک اور اخروی اعتبار سے اپنے لیے بلا ضرر ہونے کی بنا پر استعمال کر سکتے ہو.
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر بخوشی ادا کرو، یعنی اس میں تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے. اس میں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ مقرر کرنے میں ہی مطلب آدمی سوچ لیتا کہ مجھے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. بعض اوقات بس شادی کرنے کے چکر میں ایک بھاری رقم مقرر کر لی جاتی ہے اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر تنگ دلی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ تنگ دلی پیدا نہیں ہونی چاہیے، عورت کا حق ہے بخوشی اس کو دو. پھر دوسرا فرمایا کہ اور مقرر کرنے کے بعد اس مہر میں کمی بیشی کے سلسلے میں اور پھر اگر وہ تمہیں اپنے مہر میں سے بذات خود خوشی کے ساتھ کچھ دے دیں تو اس کے اندر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں. مثلا عورت نے مہر لے لیا، پھر وہ اپنی خوشی سے شوہر کو کچھ اس میں سے گفٹ دیتی ہے، ٹوٹل دے دے تھوڑا بہت دے دے، تو اس میں سے پھر استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو ان دونوں کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا تذکرہ فرمایا اور دونوں میں فرمایا کہ جن سے تم نکاح کرنا چاہو ان کے مہر بخوشی ان کو ادا کرو. تو اس میں یہ تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں کہ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہر معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ، جس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں، اور ایک مہر مؤجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، مؤجل. مہر معجل جس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں، اس کا بس صرف یہ شرعی تصور ہے کہ لڑکی جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر یہ مہر اس کو نہیں دیتا ہے تو وہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اور اگر وہ سفر پہ لے جانا چاہے تو وہ منع کر سکتی ہے کہ میں سفر پر نہیں جانا چاہتی، پہلے میرا مہر ادا کرو. یہ عوامی خیال غلط ہے. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی شخص نے مہر معجل مقرر کیا اور اس نے ابھی زوجہ کو ادا نہیں کیا تو زوجہ کے قریب جانا ہی حرام ہے. حتیٰ کہ میں نے میڈیا پر یہ بات سنی کہ اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا اور تعلق قائم کیا تو یہ زنا کے قائم مقام ہے اور پیدا ہونے والا بچہ ناجائز ہوگا. تو یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عند الطلب کا مطلب یا مہر معجل کا مطلب فقط اتنا ہے کہ لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے قریب آنے سے روک سکتی ہے، سفر پہ ساتھ لے جانے سے اپنے آپ کو روک سکتی ہے. اور اس میں فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ قریب آنے سے روک سکتی ہے، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مثال کے طور پر شوہر نے ادا نہیں کیا، زوجہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، ان میں باہم تعلق قائم ہوا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اب چھٹی دفعہ مثال پانچویں دفعہ چھٹی دفعہ مثلا لڑکی کہتی ہے کہ میں قریب جانے دیتی ہوں، پہلے میرا مہر ادا کرو، تو فرماتے ہیں اب بھی اس لڑکی کو حق حاصل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا تو فرسٹ ٹائم ہی مہر مانگے اور پھر مطلب یہ صحیح ہے، اور اگر قریب آنے دیا اس کے بعد اس کو مطالبے کا حق حاصل نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ مہر معجل جب تک شوہر پورا ادا نہیں کر دیتا، پوری زندگی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اس کو منع کر سکتی ہے، جب چاہے سفر پر جانے سے انکار کر سکتی ہے. یہ ہے مہر معجل یا عند الطلب کا شرعی تصور. اللہ کا کہا یا رسول نے. اور دوسرا مہر مؤجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ. اس کو میعادی مہر بھی کہتے ہیں. اس میں یا تو کوئی میعاد مقرر ہوتی ہے کہ جی 20 سال بعد ادا کریں گے، 25 سال بعد ادا کریں گے، 100 سال بعد ادا کریں گے مثال کے طور پر، لیکن عموماً ایسی کوئی مدت مقرر کرتے نہیں ہیں، لیکن کر سکتے ہیں. اور اگر مدت مقرر نہیں کی گئی تو اس کی ادائیگی کا وقت یا تو طلاق ہے، یعنی ادائیگی لازم جب ہوگی یا تو طلاق کے بعد، اور یا فریقین میں سے کسی ایک کے مر جانے کے بعد. یعنی مثلا خدا نخواستہ شوہر نے طلاق دے دی تو اب عورت بالکل اس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر مؤجل کا کہ اب میرا مہر مجھے دو، کیونکہ اب طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، میرا مہر مجھے دے دو. یا پھر شوہر کا مثلا انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اب مہر مؤجل عورت کو دلوایا جائے گا. یعنی وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے مہر اس عورت کو دلوایا جائے گا اور پھر وراثت کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوگا. گویا کہ عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت پائے گی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنا مہر تو لے گی. تو مہر گویا کہ شوہر پہ قرضہ ہو جائے گا، قرضہ پہلے ادا ہوتا ہے، وراثت بعد میں ادا ہوتی ہے. تو یہ اس طرح. اور اگر بالفرض بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب
شوہر سے اب بھی مہر دلوایا جائے گا لیکن بیوی تو نہیں لے سکے گی، یعنی اس شوہر سے لے کر بیوی کے مال میں اس مہر کو ملایا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ اب اس عورت کے کون کون ورثہ بنتے ہیں، تو گویا کہ اس مہر کو مال وراثت سے ملا کر، یہ ترکے کے ساتھ ملا کر اب اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مہر مؤجل حمزہ والا مقرر کیا تو یا تو اس کی کوئی مدت اور میعاد مقرر ہوتی ہے، اگر نہیں مقرر کی گئی جیسے ہمارے عرف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر طلاق یا کسی فریقین میں سے کسی ایک کی موت کے بعد یہ مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور یہ ادا کرنا پڑے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال ہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کی ذات کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، اور تم عورتوں کو اس نیت سے نہ روک لو کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ بالکل واضح بے حیائی کا کام کریں۔ وعاشرهن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ فإن کرہتموهن، پس اگر تم ان کو فی الوقت ناپسند کر رہے ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، تو قریب ہے کہ وہ تمہیں پسند نہ آئیں، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر کثیر رکھ دے۔ تو اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ۔ اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی رشتہ داروں میں سے کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا تو دیگر رشتہ دار اس عورت کو زبردستی اپنے قبضے میں کر لیتے تھے، اس کی وراثت سے جو اس کو مال ملتا تھا، بالفرض کوئی مال ملا ہے، وہ بھی قبضے میں کر لیا کرتے تھے، اور اس کو کسی اور جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ یہ مال اس کے ساتھ وہاں پر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ دوسرا فرمایا کہ عورتوں کو اس خوف سے نہ روک لو کہ ان کے مہر ان کو ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مثال کے طور پہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر وہ مطلب عورتوں کو اس نیت سے روک رہا ہے کہ یہ پہلے مہر مجھے دے دو پھر میں تمہیں چھوڑتا ہوں، یعنی مہر کھانے کی نیت سے عورت کو چھوڑ بھی نہیں رہا، طلاق نہیں دے رہا اور ناپسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند ہے تو چھوڑ دو اور مہر ان کو ادا کر دو، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ہاں اگر یہ عورتیں کوئی بے حیائی کا کام اعلانیہ طور پہ کریں تو ایک الگ بات ہے کہ تم خلا کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ تم مہر مجھے چھوڑو اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ تم نے بے حیائی کا کھلا کام کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ اور آخری بات جو بیان فرمائی کہ یہ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم کسی عورت کو ناپسند کرو گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہوگی۔ گویا کہ فوری طور پہ جدائی کا فیصلہ نہ کرو، فوری طور پہ عورت سے نفرت کر کے اس کو چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، کہ جس کو فقہا نے بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے ذریعے تمہیں ایسی اولاد عطا کرے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، دین کی خدمت کرنے والی ہو، تو پھر ایسی عورت کو فوراً چھوڑ دینا صرف بعض وجوہات کی بنا پر ہی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا رسول نے۔ ہاں کوئی کویشچن کرنا ہے؟ جی شوہر اپنی بیوی سے مہر معاف کرنے کا کہہ سکتا ہے، اور اگر بیوی مہر معاف کر دے تو کیا مہر معاف ہو جاتا ہے؟ مطلب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا نا کہ بیوی اگر اپنی مرضی سے مہر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مہر حقیقتاً بچی کا حق ہے، تو اور اپنا حق اگر عورت چھوڑنا چاہے تو بالکل چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ شوہر اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ غیر مناسب ہے کہ یہ ایک عورت کے حق کو مطلب سلب کرنے کے لیے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا، کیونکہ لڑکی یہ سوچے کہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو لازم سی بات ہے کہ ناراض ہوگا، یا کم از کم دل میں بغض رکھ لے گا، کینہ رکھے گا، دیکھو جی میں نے ریکویسٹ کی اور معاف نہیں کیا، تو ایسی آزمائش میں پھر کیوں ڈالا جائے ایک حقدار کو۔
تو لہٰذا مطالبہ ناجائز ہے، لیکن لڑکی اگر اپنی مرضی سے حق معاف کرنا چاہے، مہر معاف کرنا چاہے کل یا بعض، تو بالکل کر سکتی ہے۔ جی بہت سے خاندانوں میں عدت کو سزا متصور کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ طلاق شوہر دے اور سزا عورت بھگتے، تو یہ تو بہت غلط سا معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم جو ایک حکمت بالغہ پر مشتمل ہے، اس کو عورت کے لیے سزا قرار دینا، یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ایک واضح اعتراض ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اس قسم کے اعتراضات پر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ عدت کا معاملہ جو ہے وہ عورت کے لیے معاذ اللہ کو سزا نہیں ہے، بلکہ اگر طلاق کی عدت ہے تو وہ اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سابقہ شوہر سے مطلب سابقہ شوہر کا حمل ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تاکہ بچے کے نسب کا معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بچی کی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس پہ عدت نہیں رکھی گئی ہے، اور اگر شوہر کے انتقال کی عدت ہے جو 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ شوہر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا، اور اس نعمت کے چھن جانے پر عورت کو افسوس کا حکم دیا گیا ہے کہ کم از کم 4 مہینے 10 دن تک وہ اس نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کرے، جس کو آپ سوگ بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس میں بتائیں سزا کا کون سا پہلو ہے؟ اگر نسب کو مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ تک کسی مقام پہ عورت کو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، یا ایک بڑی نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کا حکم دیا گیا، تو اس کو سزا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو جب اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے، اب اس کو سزا کہنا، کیونکہ سزا منفی تصور میں کہتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر ایک منفی انداز سے اعتراض کرنا یہ انسان کے ایمان میں خلل ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ہوگا اس میں۔ جی اور کوئی؟ جی پوچھیں۔ بعض اوقات لڑکی کی کفالت لڑکی کے والدین کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر اپنے بہو کو مہر ادا کر دیں تو آیا کہ لڑکی کی طرف سے قابل قبول ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مطلب لڑکا کفالت میں ہے، لڑکی کفالت میں ہے؟ لڑکا کفالت میں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لڑکے کے تمام معاملات کے کفیل والدین ہیں، جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ لڑکا پورا خرچہ لا کے والدین کو دے دیتا ہے، وہ قربانی کے معاملات دیگر معاملات والدین اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں، تو پھر تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جب ہر معاملہ والدین مالی لحاظ سے اس کا کر رہے ہیں، تو اگر وہ بچے کی طرف سے لڑکی کو مہر ادا کر دیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا بالکل بے روزگار ہے، محتاج ہے، ماں باپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو وہ اس کی اجازت سے پہلے پوچھ لیں کہ بیٹا ہم تمہارا مہر ادا کر رہے ہیں، ادا کر دیں، وہ کہے ٹھیک ہے جی ادا کر دیں، تو یہ بالکل مہر اگر ادا کر دیں گے اس کی اجازت کے بعد تو لڑکے کی طرف سے مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر وہ مہر معجل ہے اور لڑکی بالفرض مطالبہ نہیں کر رہی ہے تو دینا کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکی مطالبہ کر رہی ہے تو عندت طلب، یعنی طلب کے وقت پھر دینا واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر لڑکی کو اتنا حق حاصل ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ وہ شوہر کو روک بھی سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ کوئی نافرمان نہیں کہلائے گی۔ عام صورتوں میں اگر عورت منع کرتی ہے، مہر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں نافرمان ہے اور وہ نان نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر زوجہ کو بلائے اور وہ منع کر دے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرے، تو اس پر تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یہ مہر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ بچی کا حق ہے اور وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے اور اس میں گریف کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ اصول بھی نکال سکتے ہیں کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے خود شریعت نے اجازت دی ہے کہ بظاہر ایک ناجائز نظر آنے والا عمل بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی نظیر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ لوٹاتا ہی نہیں ہے بھی صاحب مال، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اسے کوئی مال چپکے سے اٹھا سکتے ہیں، اس سے چھین کر لا سکتے ہیں اور اپنا بیچ کر اپنا خرچہ نکال کے باقی جو ہے یعنی اپنا قرضہ لے کر باقی اس کو دے دیا جائے، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت مرحمت فرمائی تھی، جب انہوں نے کہا کہ جی وہ سفیان ایک مرد بخیل ہیں اور وہ مجھے نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے بغیر ان کی اطلاع کے نکال سکتی ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں بقدر ضرورت نکال سکتی ہو۔
تو اب نان نفقہ ان کا حق تھا اور شوہر وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اب یہ بظاہر ایک چوری نظر آتی ہے، لیکن یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے اعمال و افعال کا اختیار کرنا شریعت کی طرف سے اجازت شدہ ہے، اس لیے جائز ہے۔ یہ اور کوئی سوال؟ سر کوشچن یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے ایک جز میں یہ فرمایا گیا تھا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں رضامندی کر لینے میں کوئی حرج نہیں، تو کیا مہر مقرر کرنے سے پہلے مہر کو معاف کرنے یا کروانے کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے، یا مہر کو مقرر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، خلاصہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک تو یہ جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت اگر چاہے، مرد عورت چاہیں تو باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور جسے بھی بتایا کہ عورت معاف بھی کر سکتی ہے، تو بہن کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نکاح کے شروع میں ہی مقرر کرنے سے پہلے ہی یہ معافی وغیرہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ چلو جی مہر رکھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مہر مقرر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو مہر تو مقرر کرنا ہی پڑے گا، حتیٰ کہ اگر بالفرض بوقت نکاح مہر کا ذکر نہیں کیا، یا یوں کہہ لیا کہ جی شرط یہ ہے کہ ہم مہر نہیں دیں گے، بالکل مقرر نہیں کریں گے، تب بھی نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل لازم ہو جاتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب ہے کہ جو اس خاندان کی یا اس علاقے کی اکثر بچیوں کا مہر مقرر ہوتا ہے وہ خود بخود مقرر ہو جائے گا۔ گویا کہ مہر مقرر کرنا یہ حق شرع ہے، نکاح سے پہلے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں جب ادا ہو جائے گا، یعنی مقرر کر لیا گیا، اب یہ پھر بچی کا خالصتاً حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کو لے یا کل یا بعض معاف کر دے۔ لہذا مقرر کرنا تو لازم ہے، کرنا پڑے گا۔ اگر بالفرض پہلے سے ہی کوئی معاف کروانے کا سلسلہ کر بھی لیا گیا تو بہرحال مہر مثل لازم ہوگا، اور وہ مہر ان کو یا تو معاف کروائیں، پھر بعد میں جیسے لڑکی معاف کرنا چاہے معاف کرے اور چاہے تو لے لے، لیکن اس مہر مقرر نہ کرنے کی بنا پر گناہ گار ضرور ہوں گے کہ اس طریقے سے حق شرع کو مطلب اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ لہذا مہر ضرور مقرر کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر باہم رضامندی سے اگر وہ چاہیں تو وہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ معاف کرنے کا یا ادائیگی کا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک کوشچن اکثر ہمارے عوام کرتی ہے کہ مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ ہمارے فقہ حنفی کی روح سے کم از کم مقدار 10 درہم ہے، 10 درہم چاندی، اور جو آج کل کے حساب سے اس کی قیمت تقریباً 1000 کے قریب بنے گی، تقریباً اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کیونکہ چاندی کا بھاؤ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو تقریباً 1000 کے قریب ایک اندازہ ہے کہ کم از کم اتنا مہر تو ہونا چاہیے۔ تو یہ کم از کم کی حد ہے، زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ زیادہ باہم رضامندی سے جتنا مرضی مہر مقرر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی تکلیف اور اذیت میں نہ آئے، کسی کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ جیسے مثلا لڑکی خوبصورت ہے، بچی خوبصورت ہے، خاندان اچھا ہے، اب عموماً لڑکی والے پھر اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں بھی ہماری بچی تو لاکھوں میں ایک ہے، ہمارا خاندان بہت اچھا ہے، ہم تو زیادہ مہر مقرر کریں گے۔ اب سامنے والے ایک اچھے رشتے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مجبوراً پھر کئی لاکھ روپے مہر مقرر کرتے ہیں، اور اس طرح بچی والے اس پہ فخر کرتے ہیں بلکہ بھائی ہماری بچی کا اتنا مہر ہے، لیکن اس کو اذیت پہنچی ہے، اس طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال باہم رضامندی سے اگر کوئی مہر مقرر کرے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔